اس سال کا آج کا پہلا سبق حدیث کا آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو حدیث ابھی آپ پڑھیں گے وہ حدیث نیچے لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بہت اہم حدیث ہے، اور اس حدیث کو بہت سے محدثین نے اپنی انتہائی اہم حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلا درجہ دیا ہے اور سب سے مقدم رکھا ہے۔ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث صحابی رسول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اور اس حدیث کی وضاحت سے پہلے آپ حضرات کو یاد دہانی کے طور پر آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر بتا دوں کہ حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتوں کو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر روک ٹوک نہیں کی، اس پر نکیر نہیں کی، منع نہیں کیا، تو وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، عمل اور تقریر، یہ تینوں چیزیں حدیث کی تعریف میں داخل ہیں۔ حدیث کا بہت بلند مقام اور بہت بڑا رتبہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دینی علوم میں حدیث کا مقام ایسے ہی ہے جیسے کسی بلڈنگ میں صدر گیٹ۔ دینی علوم میں داخل ہونے کے لیے حدیث رسول کا سہارا لیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ حدیث کو الگ کر کے کسی طرح کا دینی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا سب سے اہم اور سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو بھی ہم بغیر حدیث کے سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی بالکل ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی 5 آیتیں۔ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ سورہ علق کی جو 5 آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لیکن یہ چیز کیسے معلوم ہے؟ اگر حدیث نہ ہو تو یہ چیز ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو معلوم کیا ہم نے غار حرا کے جو واقعہ ہے، جو تفصیلات ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیلات حدیث میں موجود ہیں۔ اگر حدیث نہ ہو تو ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی، سب سے بعد میں کون آیات نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے دین کی جو بنیادی باتیں، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ ساری عبادتیں، یہ سارے ارکان اگر حدیث کو الگ کر دیا جائے تو ان کی ادائیگی ممکن نہیں۔ نماز کی فرضیت کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن تمام تر تفصیلات کہاں سے شروع کی جائے گی اور کہاں پر ختم کی جائے گی، یہ ساری کی ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ اس لیے حدیث کی تعلیم بہت اہم تعلیم ہے، اور حدیث کے بغیر ہم دینی علوم سمجھ نہیں سکتے، سیکھ نہیں سکتے۔ حدیث میں بھی آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، ان فرامین کی حفاظت کے لیے کہ کہیں دوسری چیزیں نبی کے نام پر داخل نہ کر دی جائیں، نبی کے فرامین کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک بہت عظیم فن وجود میں آیا، فن اسماء رجال۔
صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کے لیے ہزاروں لوگوں کے حالات کی حفاظت کی گئی ہے۔ یہ وہ کارنامہ ہے، وہ عظیم سرمایہ ہے جو شاید دنیا کی کسی اور قوم کو حاصل نہیں۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت نقل کرنے والے ہیں، جن کو رجال کہا جاتا ہے، روات کہا جاتا ہے، اس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے، نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ جو درجہ حدیث کے راویوں میں مردوں کا ہے وہی عورتوں کا ہے۔ مسلمانوں کے اوپر بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ عورتوں کو کم رتبہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے علوم ہوں یا حدیث کے علوم ہوں یا فقہ کے علوم ہوں، جتنی اہمیت اور جتنی حیثیت مردوں کی ہے اتنی ہی حیثیت عورتوں کی بھی۔ کسی حدیث پر ادنا سا فرق نہیں آتا اس بات سے کہ بلکہ بہت سے اعمال میں تو اگر حدیث کی راویہ عورت ہے تو اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات کو آپ کی ازواج مطہرات اگر بیان کر رہی ہیں تو یہ زیادہ اہمیت کی والی بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی بات کہ اکثر محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اور اس حدیث میں نیت کا ذکر ہے، اس لیے اس حدیث کو حدیث النیہ بھی کہتے ہیں۔ محدثین اس حدیث کو اس لیے اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ جب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا جائے تو ہم لوگوں کو اپنی نیت اچھی کر لینی چاہیے۔ اس حدیث کو محدثین اس لیے پہلے نقل کرتے ہیں کہ پڑھنے اور پڑھانے والے کتاب شروع کرنے سے پہلے، تعلیم شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت اچھی کر لیں۔ اب دیکھیے آپ، یہ سب سے پہلے جو المہرہ لکھا ہے یہ حدیث کے راوی ہیں، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے، یہ راوی ہے، یہ صحابی ہیں، اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان شروع ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، وانما لکل امرئ ما نوى، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اچھی نیت کی اگر کسی عمل پر تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور کسی عمل سے اس کی نیت اور غرض خراب ہے، بری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل اس کے لیے وبال جان بن جائے، اس کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے، ثواب کو درکنار اور الٹا اس کو سزا ملے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے ہجرت کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہجرت کی، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اور اگر کسی شخص نے ہجرت اس لیے کی ہے تاکہ دنیا حاصل کرے، دنیا کا مال و متاع حاصل کرے، پیسہ حاصل کرے، اس کے لیے ہجرت کی ہے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی ہے، تو جس مقصد سے اس نے ہجرت کی ہے وہی مقصد اسے حاصل ہوگا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ حدیث کا ترجمہ آپ نے پڑھا۔ اب دیکھیے اس حدیث میں دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات نیت سے متعلق ہے اور دوسری بات ہجرت سے متعلق ہے۔ نیت کیا چیز ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ وہی نیت کہلاتا ہے۔ اب اس حدیث میں ہمیں جو پیغام دیا گیا ہے، جو سبق دیا گیا ہے، وہ یہ دیا گیا ہے کہ جب کوئی کام کرنے چلو، ایسا کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہے یا کسی انسان کی آپ خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اچھے لوگ وہ ہیں جو یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اس جذبے سے اور اس نیت سے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ان کے دل کی جو صدا ہوتی ہے، جو آواز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم لوگوں کو کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ اب دیکھیے، اگر اس جذبے سے ہم کسی غریب کی، یتیم کی مدد کر رہے ہیں تو ہمارا رب راضی بھی ہوگا، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کے مفید اور اچھے ثمرات ہمیں ملیں گے۔ لیکن آج کا ماحول کیا ہے؟ اگر ہم کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو کچھ کھانا دیتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوٹو کھنچ جائے اور اخبار میں آ جائے۔ تو اس حدیث کا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کسی یتیم کی، کسی غریب کی، کسی مسکین کی مدد کر رہے ہیں اس جذبے سے کہ آپ کا فوٹو کھنچے اور دنیا میں آپ کی شہرت ہو، یہ بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، تو آپ کو دنیا میں چرچا تو اچھا مل جائے گا، لوگ تو آپ کو سخی کہیں گے، فیاض کہیں گے، داتا کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی رتبہ نہیں ملے گا، آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ لہذا اگر کسی یتیم کی، غریب کی، مسکین کی مدد کی جا رہی ہے تو اس جذبے سے ہونی چاہیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اور ایک دوسری چیز یہ کہ بدلے میں اس یتیم سے یا غریب سے یا کسی شخص سے بھی ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کرے یا بدلے میں ہمیں کچھ دے۔ اس پہلو سے بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج کل ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، تو شادی بیاہ میں جانا اور وہاں شادی بیاہ جس کی ہو رہی ہے، جس کا نکاح ہوا ہے، جس کی رخصتی ہو رہی لڑکی کی، اس کو کچھ گفٹ کرنا، کچھ ہدیہ دینا، کچھ تحفہ دینا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا ہے، اس کو پسند کیا ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دو، گفٹ کرو۔ ہدیہ دینے سے، تحفہ دینے سے، ایک دوسرے کو گفٹ کرنے سے دلوں میں محبت ہوتی ہے، دلوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوتا ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ لیکن ہدیہ، تحفہ، گفٹ جو بھی کیا جائے وہ اس لیے کیا جائے کہ بھائی ہم ان کو یہ دے رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو، احترام پیدا ہو۔ اگر اس جذبے سے دے رہے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں، بس اس دینے کا مقصد کیا ہو کہ اللہ کی رضا۔ لیکن آج جو دیا جاتا ہے وہ اسی لیے دیا جاتا ہے عام طور پر کہ ہم جو دے رہے ہیں اس کو لکھاتے بھی ہیں نیوتے کے طور پر، اور لوگ لکھتے بھی ہیں اب ان کے جب شادی ہوگی تو ہم بھی ان کو دیں گے۔ یہ طریقہ اچھا نہیں۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو بھی کام کرو وہ اچھی نیت سے۔ ایک اور چیز یہیں پر اس حدیث کو جب آپ سمجھ رہے ہیں تو اور بھی سمجھتے چلیں، وہ یہ ہے کہ کوئی برا کام اگر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اگر کوئی برا کام ہے اور اس برے کام میں اگر آپ اچھی نیت کر رہے ہیں تو وہ کام اچھا نہیں ہو جائے گا۔ کوئی صاحب یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی برے کام کو اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو وہ اچھا ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ مثال کے طور پر چوری کرنا، یہ چوری کرنا یہ اچھا عمل نہیں، غلط عمل ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا میں بھی چوری کی سزائیں متعین ہیں اور شریعت میں بھی چوری کرنے وقت کی سزا بہت خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سزا دیں گے۔ چوری اچھی چیز نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں چوری اس لیے کر رہا ہوں تاکہ چوری کے مال سے ہم غریبوں کی مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، تو صدقہ خیرات تو اچھی چیز ہے، چوری اچھی چیز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اچھی نیت سے چوری کر رہا ہے، غلط عمل کر رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اچھا عمل ہے وہ اچھی نیت سے ہونا چاہیے، یا کوئی جائز عمل ہے وہ اچھی نیت سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہوگا اور اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ ہجرت ہے، اور وہ ہجرت جو بیان کی گئی ہے وہ اوپر والی بات کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں، کسی جگہ میں آپ کی جان سیف نہیں ہے، آپ کا مال محفوظ نہیں ہے، کچھ ایسے حالات بن رہے ہیں کہ جس دین پر آپ عمل کر رہے ہیں وہ دین محفوظ نہیں ہے، تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی پرسکون جگہ میں چلے جائیں جہاں پر آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کا مذہب سیف ہے۔ اس عمل کو ہجرت کہتے ہیں۔
اس وطن چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اب ہجرت دو مقصدوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہجرت کر رہے ہیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو، ہم دین پر اور شریعت پر اچھی طرح عمل کر سکیں، ایک تو یہ ہجرت ہے۔ اور دوسرا مقصد ہجرت کا یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے روزی روٹی کے لیے، یا ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے شادی کے لیے، کسی اور دنیا کے کام سے جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا کے کام سے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لوگ جاتے ہیں جائیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر آخرت کے اعتبار سے ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ ایسے کام کے لیے ہجرت کر رہے ہیں جس کام کو شریعت میں عمدہ اور اچھا سمجھا گیا ہے، یعنی آپ اس ملک میں سیف نہیں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے آپ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ ہجرت کی تعریف ہو گئی۔ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کا ایک شان ورود، شان ورود کا کیا مطلب ہے؟ شان ورود کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی پس منظر میں کوئی بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ ہوا یہ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ نے جب مکے میں ان کی زندگی دشوار کر دی گئی، ابھی میں اس کو بھی سمجھاؤں گا ذرا سا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کس پس منظر میں ہجرت کی۔ جب آپ نے اور صحابہ نے ہجرت کی تو کچھ لوگوں نے وطن نہیں چھوڑا، ہجرت نہیں کی۔ ایک صاحب مکے میں رہتے تھے، انہوں نے جہاں پر یہ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے مدینے، وہاں ایک عورت تھی، ان کا نام تھا ام قیس۔ یہ صاحب تو ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، انہوں نے ام قیس سے پیغام دیا نکاح کا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان عورت نے یہ شرط لگا دی کہ اگر آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہے تو آپ مکے سے مدینہ آئیے ہجرت کر کے۔ یہ صاحب مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اب ظاہر بات ہے ان کے ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ عورت سے شادی کرنا، لہذا یہ صاحب مشہور ہو گئے مہاجر ام قیس کے نام سے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے اسی پس منظر میں فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی، لیکن جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، تو اس کو دنیا مل جائے گی، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے کی ہے تو اس کی ہجرت سمجھی جائے گی اسی مقصد کے لیے جو اس نے ہجرت کی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق، تو اس کو بھی آپ سمجھتے چلے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سارے لوگ آپ کے ایک طرح سے دشمن ہو گئے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کے بھی دشمن ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ لوگ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب آپ کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا آپ کو قتل کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا کہ سب لوگ مل کر ان کو بھگا دو، نکال دو۔ لوگ طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، اور پھر ان کی سازشیں حتمی شکل میں اس طور پر وجود میں آئی کہ انہوں نے یوں طے کیا کہ کچھ لوگ طے ہو جائیں اور وہ لوگ یکبارگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں۔ تقریباً 11 لوگ اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ذریعے سے اس کی اطلاع کرائی کہ لوگوں نے آپ کے قتل کی سازش کی۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خاص دوست جو آپ کے محسن تھے، اسلام کے محسن تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ہجرت کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس انداز سے ہجرت کی کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو لوگ قتل کے ارادے سے آئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی نہیں پائے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں پردے حائل کر دیے، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچ گئے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ نے اسی مکے کو فتح کیا جہاں سے آپ کو نکالا گیا، اسی کو فتح کیا۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، سب سے فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی میں ہجرت کی تو اس کی ہجرت کو اچھی ہجرت سمجھی جائے گی، اور اگر کوئی وطن چھوڑ رہا ہے کمانے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کمائے کجائے شادی کرے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو ثواب جبھی ملے گا جب اس کی نیت آخرت والی ہوگی، اللہ سے اجر لینے کا مقصد ہوگا۔ یہ دونوں باتیں آپ حضرات نے اچھی طرح سمجھنا۔ ایک آخری بات یہ ہے، وہ یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاموں کا رزلٹ اچھا آئے، ہمارے کاموں میں وزن بڑھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر عمل میں نیت اچھی رکھیں، ہر کام میں اچھی نیت رکھیں۔ اس کے لیے میں یہ تو حدیث جو ہے یہ بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، سب سے آخری حدیث جو بخاری کی ہے، بخاری سب سے اہم ترین کتاب حدیث کی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری حدیث ذکر کی ہے اس سے پہلے باب باندھا ہے، باب ونضع الموازین القسط، باب ونضع الموازین القسط، کہ ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، یعنی اعمال کا وزن کریں گے، ہر عمل کا وزن ہوگا۔ اب اگر ہم اپنا عمل کا وزن بڑھانا چاہ رہے ہیں، چھوٹا سا عمل ہے لیکن ہم بڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو نیت اچھی کریں۔ کوئی بھی عمل اگر چھوٹے سے چھوٹا ہوگا، نیت اچھی ہوگی تو ہمیں بہت بھاری ہو جائے گا ہمارا وہ عمل۔ اس لیے بچوں، آج آپ کا پہلا سبق ہے، آج سے آپ طے کیجئے کہ آپ جو بھی کام کریں گے اچھے جذبے سے کریں گے، اچھی نیت سے کریں گے، ملک کی تعمیر میں، ملک کو آگے لے جانے میں، وطن کو آگے بڑھانے میں آپ اپنا رول نبھائیے۔ اسی طریقے سے غریبوں کی، کمزوروں کی جو مدد ہو وہ مدد اس جذبے سے نہ ہو تاکہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگوں میں ہماری تعریف ہو، آپ ان کی مدد کریں اس لیے تاکہ آپ کا رب راضی ہو، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی آپ کو عزت ملے گی۔ آج کا یہ پیغام ہے اور آج کی اس حدیث کا یہ درس ہے۔